بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ یہ مرزائی قادیانی لوگوں نے قرآن مجید میں جو جو اضافے یا کمی بیشی یا اپنی طرف سے جو جو باتیں انہوں نے شامل کی ہیں یا جن جن باتوں کا ان لوگوں نے انکار کیا ہے وہ چیزیں ہم آپ کو لوگوں کو بتائیں گے۔ تو ابھی اسی سلسلے میں ہم یہ دوسری ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں سورہ بقرہ کی 259 آیت ہے اور یہ مرزائیوں کی 260 ہے۔ اس کا ہمیں یہ بات کا موضوع ہے کہ یہ کیوں ہے ایسا۔ تو فی الحال ہم یہ مرزائیوں اور قادیانیوں کے قرآن پر بہتان یا اس کا انکار یا اللہ کے نشانوں کا انکار یا انبیاء کے نشانوں کا انکار کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ تو یہ آیت ہے، اس کے بارے میں ہم ان کی تفسیر تو بعد میں بتائیں گے، لیکن اس کا یہ جو ترجمے کی بات ہے ہم انہی کے ترجمے سے بات کریں گے۔ ہمارا ترجمہ تو خیر دور کی بات ہے، یہ ہمارا ترجمہ ہے مسلمانوں کا اور یہ ان کا ہے مرزائیوں کا۔ تو یہ بہت مشہور واقعہ ہے اور یہ بہت ہی حدیث میں بھی ہے واقعہ۔ یا پھر اس شخص کی مثال پر تو نے غور کیا جس کی ایک بستی سے گزر ہوا جبکہ وہ اپنے چھتوں کے پل گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس کی موت کے بعد اس سے کیسے زندہ کرے گا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ سوال کیا ہو رہا ہے۔ اب سوال دیکھ لیں، پھر اللہ نے اس چیز کو بتانا بھی ہے اور پھر آگے مرزائیوں نے اس کا انکار بھی کرنا ہے۔ بالکل سیدھی سی یہ آیت ہے، اس میں تو کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ لوگ تو احادیث کی تفسیر کرتے ہیں، اتنے یہ زندیق قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے اس پر 100 سالہ موت وارد کر دی۔ یہ کسی حالت جو ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھا، یہ اس میں نہیں ہوگا عربی میں اور نہ ہے۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا تو کتنی مدت رہا۔ اب یہ انہوں نے دیکھیں حالت میں رہا۔ ان کی عقل کے نمونے بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ۔ مدت اور حالت میں کیا فرق ہے جی؟ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے عقل کے رونے کے لیے۔ اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا۔ اس نے کہا بلکہ تو 100 سال، یعنی اللہ میاں کہہ رہا ہے نہیں بلکہ تو 100 سال رہا۔ بندہ کہہ رہا ہے میں ایک دن رہا، یا ترجمہ یہ ان کا ہے۔ اب بندہ کہہ رہا ہے میں ایک دن رہا ہوں یا اس سے کچھ حصہ رہا ہوں دن میں، تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں تو 100 سال رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے فرمایا بس تم اپنے کھانے اور مشروب کو دیکھ اور گلے سڑے نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں اور انہیں گوشت پہنا دیتے ہیں۔ بس جب بات اس پر کھل گئی تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں اللہ ہر شے پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اب اس آیت کا آپ خود جس میں عقل ہے نا، جو کسی دوسرے پر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ جی وہ میرے ایمان کا ذمہ دار ہوگا اگلے جہان میں، یا وہ یہ ان کے ٹی وی والے ان کو جہنم سے آزاد کروا دیں گے جن کے پاس سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں۔ تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں، یہ سیدھی سی بات ہے کہ ایک بندے نے سوال اللہ سے کیا تھا کہ یہ 100 سال کے لیے بندے نے سوال کیا تھا کہ ان بندوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تم، سوال یہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کو 100 سال کی موت دے دی یا سلا دیا یا جو بھی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جب وہ اٹھا تو پھر اللہ نے پوچھا کہ تم کتنے دن رہا ہے؟ اس نے کہا ایک دن یا اس سے کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا کہ نہیں تو 100 سال رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم اپنے گدھے اور کھانے کو بھی دیکھ، یہ گل سڑنے کے۔ اور اس کے بعد اللہ نے دکھایا، یہ آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہڈیوں کی طرف دیکھ کے اس میں ہم گوشت
پہناتے ہیں. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اس کو مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ وہ تم دیکھیے کیا پروسیس ہے مرنے کے بعد، کس طرح ہڈیوں میں گوشت وغیرہ چڑھتا ہے. یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور یہ اس آیت میں مینشن کیا جا رہا ہے، یہ سب بتایا جا رہا ہے. اب اس ترجمے میں اتنا تو یہ بغض نہیں دکھا سکے اللہ کی شان کا. اب آگے انہوں نے تفسیر جو بیان کر دی ہے وہ کہا کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مفسرین نے استنباط کیا ہے کہ ایک شخص کو خدا تعالیٰ نے 100 سال کے لیے مار دیا اور 100 سال بعد زندہ کیا، تو اس کا کھانا وغیرہ پینا اور غذا وغیرہ صحیح سلامت موجود تھے. یہ بالکل لغو استنباط ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے تو بلکہ سوچا رہا ہے کہ یہ مرضی اب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ لغو بات ہے، یہ قرآن کی گستاخی، اور یہ مرضی گستاخی نہیں کر رہے. استغفر اللہ. جو اللہ کی بات کو ہی نہیں مان رہے، جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ تو سو سا رہا ہے، تو ان سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ ان کو تو ادب کا پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کرنی کیا ہے یا کیا نہیں کرنی. یہ اپنے جھوٹے مرزا کے لیے قرآن اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. اس آیت اب آگے کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ رات کی نیند میں آئندہ 100 سال والے واقعے دکھا دیے. اب یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اٹھا تو پھر اللہ نے پوچھا ہاں بتا تو کتنی دیر رہا. اس نے کہا کہ میں 1 دن رہا. اب یہ یہاں پہ بکواس کر رہے ہیں کہ 1 رات رہا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بلکہ تو 100 سال رہا ہے. بندہ یہ تو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں 1 دن رہا ہوں. تو یہ مرزئی اپنی تفسیر میں کہہ رہے ہیں کہ 1 دن میں 1 رات میں 100 سال کے واقعے دکھا دیے. استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میں تمام ان مرزیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ اب تمہارا یہ کفر نہیں تو کیا ہے جو اللہ کی یہ دوسری بات ہے جس کو تم جھٹلا رہے ہو. پچھلی ویڈیو میں بھی ایسے ہی تھا. اب اس آیت میں انہوں نے 2 باتیں کو جھٹلائی ہیں. اب یہ تیسری بونگی ان کی دیکھیں کہ مگر جب تیری آنکھ کھلی تو اللہ نے فرمایا تیرا گدھا دیکھ، کھانا دیکھ، یہ تر و تازہ ہے جیسے رات کا رکھا ہوا تھا. اس سے بڑی بونگی اور جہالت اور کیا ہوگی کہ صرف 1 رات کے لیے کوئی گدھا مر سکتا ہے، یا کھانا اگر باہر موسم ٹھیک ہو نہیں خراب ہوتا. تو یہاں پہ اللہ ذکر کر رہا ہے کس طرح ہڈیوں کو جوڑ رہا ہے، گدھے گوشت پہنا رہا ہے. یہ ساری ایسی باتیں اس کو مشاہدہ کروائی جا رہی ہیں. اب یہ ان کی سمجھ نہیں آتی، یہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات کوئی نہیں مانے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سو سارا، یہ مان نہیں رہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی 1 دن رہا. بندہ کہہ رہا ہے کہ میں 1 دن رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بندے کی بات ٹھیک ہے، اللہ کی بات غلط ہے. استغفر اللہ. اور کیا اللہ نے یہ نشان دکھانا تھا؟ اور اس لیے ہم نے تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا کہ 1 رات کے لیے تم سویا ہے اور تمہارا گدھا اور کھانا بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. کچھ عقل کے کام کرو مرزیو. تمہیں تو موت ہی بھولی ہوئی ہے. استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام میرے دوستوں سے گزارش ہے، اور جو مرزئی عام لوگ ہیں، آپ ان آیتوں سے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا کفر نہیں ہے کہ اللہ کی ہی باتوں کو نہیں مان رہے. آیت کچھ کہہ رہی ہے اور یہ سیدھی سیدھی بکواس کر رہے ہیں. یہ استغفر اللہ. اب اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ہم سوال مرزیوں سے کریں، پھر مرزئی کہیں گے کہ ٹیلی ویژن پر فون کرو. ٹیلی ویژن والے تمہارے ایمان کے رکھوالے ہیں جو قیامت والے دن تمہیں کہیں گے کہ ان کو دوزخ سے بچا لیں، ہم ان کے جگہ ہم ان کے چلے جائیں گے. کچھ عقل کا نام لو. ہم نے تمہارے ٹیلی ویژن پہ بھی کالیں کی ہیں، وہ بھی اس طرح اس سے بڑھ کر جھوٹے ہیں. تو اپنے ایمان کا خود جو خیال رکھیں، تو اس طرح کی چیزیں دیکھیں اور ایسے لوگوں سے بچیں. انشاءاللہ ہم ایک اور آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے جو انہوں نے اس طرح کی اور کفریہ عقائد لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے. اس وقت کے لیے
اجازت دیجیے، خدا حافظ۔